کہ بھائی تو مجھے روکتا کیوں نہیں. اگلا کہے گا تو بیوقوف خود ہی اپنا منہ پیٹ رہا ہے, میں تجھے کیسے روکوں. جی تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم اکیلے ہیں اور ہماری کوئی سنوائی نہیں ہے, کسی نے ہمیں نہیں سنا. جب آپ خود ہی اکیلے ہو کر کھڑے ہونا چاہتے ہیں, آپ خود ہی کسی کی عزت نہیں کر رہے, کسی کے ساتھ مل کے بیٹھ کے نہیں روٹی کھانے کو تیار, تو پھر شکوہ کس سے شکوہ کہ ہمیں یہ مار رہے ہیں. کون مار رہا ہے؟ کون مار رہا ہے؟ جو مار رہا ہے اسی کو ریکویسٹ ہو رہی ہے, اوباما کو ریکویسٹ کر رہے ہیں, یہ اس ملک کو ریکویسٹ کی جا رہی ہے جس نے پوری دنیا کے اندر بے گناہوں کا خون بہانے کی مثال قائم کر دی ہے. اپنے ہولوکاسٹ کو وہ آج تک روتے ہیں جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. اور یہ عراق میں سارا مار دیا, افغانستان میں مار دیا, کہاں کہاں انہوں نے چیچنیا میں مار دیا مسلمان, اس کی کوئی سنوائی نہیں ہے اور یہ اس کو ریکویسٹ کر رہے ہیں. یہ تو وہی حساب ہے نا, گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. جس اس میں زمین پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اسی کو برا بھلا کہہ کے اسی میں آپ شامل ہونا نہیں چاہتے اور آواز دے رہے ہیں ظالم کو جس نے آپ کے تن کے اوپر کپڑا نہیں رہنے دیا. اور یہ کب سے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں مسلمان کو مسلمان کے خلاف, اور پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آتی. آج بھی انہوں نے بڑے آرام سے تسلیم کیا اس چیز کو کہ جی ہم نے تو ان کو کبھی تسلیم ہی نہیں کیا تھا, یہ ہمیں کیا تسلیم کریں گے. تو پھر کھاتے جاؤ, پھر شکوہ کس چیز کا؟ مگر کھا تو خود ہی رہے نا, آپ نے خود ہی کر تو خود ہی مار. بالکل کھا رہے ہیں. جب مسلمان ایک دوسرے مسلمان کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کھانے کو تیار نہیں ہے تو آواز کس کو دے رہا ہے؟ اپنا تو تماشا یہ خود دکھاتے ہیں, دکھاتے جاؤ. ویسے اب آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کہ قیامت پہلے آتی ہے کہ ان کی آواز سنی جاتی ہے. ہم تو یہ دیکھیں گے. رہے گی آپ کے سوال کا جواب تو آپ اگلے 100 سال بھی اس کو جواب مانگتے رہیں گے نا کہ کس کو کس چیز سے رہائی چاہیے اور کس چیز سے چھٹکارا چاہیے, آپ کو نہیں ملے گا. لیکن دیکھیں یہ اس پہ مقابلہ جاری رہے گا, اس لیے کہ میں سوال کرتا رہوں گا, جواب نہیں ملے گا تو کیا ہوا. لیکن بہرحال آدمی کو امید تو رکھنی چاہیے نا. لیکن میں آپ سے یہ بات رکھنی چاہیے. بہت بہت شکریہ پرویز بھائی آپ کا اور سیما کا. رہ گیا کہ یہ جو زخم لگ رہے ہیں نا ان کے اوپر ایٹ لیسٹ سیما تو پہا رکھیں گی نا. نہیں ایبسولوٹلی. مگر میں آپ کو ایک بات بتانا چلوں, آپ نے بڑی اچھی بات کی. میلکم ایکس جو ہے اور آپ نے بات کی, اس سے میں اس نے یہ کہا کہ وہ علیجہ محمد کا مسلمان جب بنا تھا وہ جو افریقن امریکن, تو اس نے یہ کہا کہ میں اس لیے چینج ہوا, مسلمان اس لیے بنا کہ مجھے اس میں عربی اجمی کا کوئی فرق نہیں لگا. ہمیں امریکہ میں سیگریگیشن تھی, الگ نلکوں سے پانی پینا, الگ اسکولوں میں جانا, بلا بلا بلا. لیکن وہاں پہ میں حج کرنے گیا, جو پہلی دفعہ یہ حج کرنے گیا تھا, فیصل سعود بھی اس کو ملے اور کنگ سعود بھی. اور وہ جو زمانے میں وہاں گیا تو اس نے جو سب سے زیادہ جب انٹرویو دیے تو اس نے کہا کہ مجھے مسلمان جو ریلیجن ہے مسلمانوں میں یہ چیز بڑی اچھی لگی کہ ایک سفید کپڑا پہن کے جو 1-2 ملین لوگ ہیں, چاہے اسے بڑا چھوٹا, کوئی تفریق نہیں تھی, جو کہ امریکہ میں اس کو نہیں مل رہی تھی, جس کی وجہ سے وہ مسلمان ہو گیا. ایک ریزن اس نے یہ بتایا تھا. تو اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اتنے اگر مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے, اتنے مسلمان اگر برباد ہوئے ہیں, اور جیسے آپ نے کہا کہ ان کے جسم سے کپڑے تک غائب کر دیے گئے, تو پھر یہ اجتماعی ایشو تو مسلمانوں کا ہوا نا کہ وہ اپنے حقوق کے لیے کچھ کہہ نہیں سکتے. بالکل صحیح ہے. یہ آپ کے سامنے ہے, یہ بلوچ بھائی جو ہیں یہ سب سے بڑی مثال ہے کہ جو اپنے حقوق لینے کی بجائے مزید اپنے لیے مصیبتیں گھیرنے کو وہ تیار ہیں, بالکل تیار ہیں. اور رہ گئی آپ کی میلکم ایکس کی بات, سلام کرتے ہیں ہم اس کو. اس بیچارے بھولے کو کیا پتا کہ یہ سفید لباس جو ہے یہ تو صرف ایک دن کے لیے بیچارہ ایک دن کی سفید لباس سے کتنا امپریس ہوا. میں اس کی سلام کرتی ہوں. اللہ اس کی روح کو اپنے میلکم ایکس بھی بیوقوف بن گیا. بڑی نظر نوازی روبینہ, بہت شکریہ. بہت شکریہ. اللہ حافظ جی. یہ تو میں جو نہیں کہہ رہا تھا روبینہ جی نے اب کہہ رہا, یہ کم از کم آپ کہہ رہی تھی کہ میں 100 سال تک میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح باتیں کہہ رہا ہوں, کم از کم سب کہنے لگے. یہ بات کی حقیقت یہ تھی کہ دیکھو ایک دن کے دھوکے میں وہ بھی برباد ہو گیا. جناب علی خان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب علی کہیے کیا خبر ہے؟ یہ بہت دیر سے میں سن رہا ہوں لوگوں کی باتیں, یہاں سے پاکستان تک جو ہے وہ سب لوگ لگے ہوئے ہیں جی, لیکن کسی نے حل پیش نہیں کیا. سر آپ موجود ہیں نا, آپ پیش کریں نا. کسی نے آپ کے سوال کا جواب نہیں دیا جی. آپ کی زندگی گزر جائے گی سوال کرتے ہوئے, کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اسی کا نام پولیٹیکلی انکریکٹ ہے.
آپ نے جو نام پولیٹیکلی انکریکٹ رکھا ہے نا وہ رکھا ہی اسی لیے کہ کوئی میرے سوال کا جواب نہ دے سکے. اب میں آپ کو بتا دوں کہ کرپشن کی انتہا جو ہے وہ اتنی ہو گئی ہے پاکستان میں, کیونکہ جب آخری دن رہ جاتے ہیں 1.5 سال تو آدمی کو صرف یہ شک رہتا ہے کہ پتہ نہیں میں آئندہ میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا, یا میں بیٹھوں گا یا نہیں بیٹھوں گا. لہذا یہ 1.5 سال جتنا باقی ہے اتنا سب کچھ لے جاؤ کہ کچھ چھوڑو ہی نہ پیچھے. اچھا یہ تو بتائیے, یہ تو چلے پاکستان, لوکلی آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو انتشار ہے اس میں بھی تو یہی سلسلہ سارا چل رہا ہے, دیسی کمیونٹی پاکستان یہ بھی ایسے ہی چلتا رہے گا. میں آپ کو بتا دوں یہ ٹانگ گھسیٹنا جو ہے نا یہ ہمارے اس میں گھٹی میں پڑا ہوا ہے. ہاں ہم کچھ نہیں گھسیٹتے ہیں, کپڑے نہیں پھاڑتے لوگوں کے, ہم صرف ٹانگ گھسیٹتے ہیں. سب وہ ٹانگ گھسیٹیں گے تو پورے کپڑے بھی ساتھ ہی آ جائیں گے. یہ گھسیٹنا جیسے میں نے بتایا کہ نازآباد کی سڑک کر بیچوں بیچ بیچارہ اونٹ کہیں سے آ گیا. وہ والی بات. اب یہ کیا ابھی دیکھیں نیا طریقہ جو اب اس وقت جو کرپشن کا چلا ہے, کل ہی رپورٹ ہوئی ہے اور کل بتایا گیا ہے کہ جانوروں تک کو نہیں چھوڑا کرپشن میں. جو جانور سندھ سے اور اندرون سندھ سے جو لے کر آتے ہیں اور انہوں نے جو ہائی وے کے پاس جو دور 60 میل دور جو جگہ بنائی ہے وہاں پہ لانے کے لیے ان کو رستے میں 4 جگہ ٹول دینا پڑتا ہے 800 روپے, اور اس طرح جانور پہنچتے پہنچتے ہر آدمی پہ 5000 روپے زیادہ بیٹھتا ہے. 3200 روپے تو اس کے صرف اسی کے ہو جاتے ہیں ٹول ٹیکس کے. نہیں 800 روپے 800 روپے سے چلتا ہے معاملہ, 500 پھر 800, اور پھر جس وقت وہ منڈی میں پہنچتا ہے جس جگہ پہ انہوں نے اتارنا ہوتا ہے تو وہاں پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی کہ 5 لیٹر پانی جو کہ یہ جانور پیے گا وہ 50 روپے کا. جی سمجھے آپ, یعنی کہ لیٹر کے حساب سے پانی بھی بک رہا ہے, اور کیا کہتے ہیں وہ اندر جو ٹرک داخل ہوگا اس کے پیسے بھی ہیں, اور رستے میں جو چنگی ہوئی ہے اس کے پیسے الگ ہیں. معاملہ کہاں پہنچا؟ معاملہ یہاں پہنچا جب بینک سے پتہ کیا گیا تو 134 کروڑ روپیہ جمع ہو چکا تھا. جی 134 روپے کا اکاؤنٹ کس کے نام پہ ہے یہ کسی کو نہیں پتا. اس کے بعد میں وہ گورنر کے پاس گئے تو گورنر ہیلتھ کا جو ہیلتھ آفیسر اور ہیلتھ منسٹر تھا اس کو سسپینڈ کر دیا بڑے آدمی کو بچانے کے لیے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے چلتے چلتے کہ ایک بار مسکرا دو ایک بار جوتا کھا لو. ہاں یہ جو آپ کہتے ہیں نا کیا کہتے ہیں ہم دیکھیں گے, کوئی نہیں دیکھے گا. نہ آپ کی اتنی عمر ہے دیکھنے کی, نہ میری اتنی عمر ہے دیکھنے کی. ہم یہ گانے ہی سنتے رہیں گے اور دیکھنے والے آئیں گے بھی اور لوٹ کے پھر لے جائیں گے. پھر ہم بولیں گے ہم دیکھیں گے. ارے بھائی کب تک دیکھو گے؟ ابھی تو دوسری لائن پہ ایم کیو ایم کے آدمی کھڑے ہیں, دیکھیے کہ وہ کیا دکھاتے ہیں. بڑی ذرا نوازی آپ کی, بڑی شکریہ, بہت شکریہ. آپ جناب علی ایم کیو ایم کی جتنی باتیں ہوئی ہیں آخر اس کو بھی ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوئی آدمی تو چاہیے. عمران خان کا بول بالا ہے ایم کیو ایم کا اس وقت جو ہے جیسے بتایا کہ کراچی کے نامہ نگار نے کہ چونکہ جو برطانیہ میں جو سانحہ ہوا اور ایک قتل کا میں جسے ملوث کر لیا گیا ہے اس میں اب یہ ایم کیو ایم کے نمبر کم ہو رہے ہیں اور عمران خان کے نمبر بڑھ رہے ہیں. جناب ہاشمی صاحب السلام علیکم. السلام. الزام تو جو بھی چاہے لگا دے, جس سے چاہے, پاکستان تو نام ہی وہی ہے. مطلب الزام کوئی کب سے نہیں لگ رہے جس سے پاکستان بنے الزام لگ رہے. مگر اب کون سا الزام لگ گیا ایسا کہ جس سے کہ واقعی دل کو جو ہے وہ بہت ہی تکلیف ہوئی ہو؟ الزام تو پولیٹکس میں جب کسی کو بھی کچھ کرنا ہوتا ہے نا الزام لگا دیتا ہے, اور جس پہ الزام ہٹانے ہوتے ہیں اس کو ایسا دھوکے کر دیتا ہے جیسے سفید لٹے کے کپڑے میں ابھی آئے ہوں فریش ایک دم. اچھا عمران خان صاحب نے کہا کہ الطاف حسین بھائی نے جو ہے وہ 468 قتل کیے, وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. بابر غوری نے 12 قتل کیے ہیں, وہ کراچی میں بیٹھے ہوئے. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ بھی الزام ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ 468 یا 12 قتل کیے ہیں, الزام لگا رہے ہیں وہ کہ اتنے بڑے پوزیشن کے لیے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اس وقت یا الیکشن کی کوششیں کر رہے ہیں. وہ پاکستان کی فوج نے جب سے پاکستان بنا ہے اتنے بڑے بڑے لوگوں کو کام دکھا دیا. تو یہ تو جو باتیں کر رہے ہیں لوگ تو وہ تو کرتے